السلام علیکم ناظرین، میں الوین آغا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائڈ دی نیوز۔ ناظرین 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر بھی جو ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے حکومت اور سندھ حکومت میں۔ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان رفٹ بھی جو ہے کنٹینیوڈ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 149 کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوئی کچھ عرصہ قبل، اس کے بعد پھر اس موضوع کے اوپر بات نہیں ہوئی۔ اب دوبارہ آرٹیکل 149 کے اوپر گورنر صاحب نے جو ہے اپنے ریمارکس دیے ہیں۔ آرٹیکل 149 جو ہے کمپلیٹلی ایک ایڈمنسٹریشن یا ایڈمنسٹریٹو حوالے سے جو ہے ایک آرٹیکل ہے۔ اس کے اندر کوئی کسی سے آرڈرز لینا، کسی کو آرڈرز دینا نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف ایک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے انسٹرکشنز موجود ہیں۔ اس کے اوپر بھی جو ہے بات ہو رہی ہے۔ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ کراچی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی ان لافل یا انلیگل کوئی کام نہیں ہونے دیں گے، لیکن وفاق کا جو سٹانس ہے وہ اس پر یہ آ رہا ہے کہ وہ اس کو ٹیک اوور کریں گے۔ یہی ڈیبیٹ جو ہے نیشنل لیول کے اوپر جاری ہے۔ کچھ اور اہم موضوعات کے اوپر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد اوان صاحب، چیئرمین پی ایم اے اور تجزیہ کار بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار نزاکت صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں سربلند خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ زاہد اوان صاحب، سب سے پہلے بات کریں گے جو کراچی کے حوالے سے کہ کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ایک کراچی کی دکھتی رگ پہ آج آپ نے اس موضوع کو آج چھیڑا ہے۔ دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ اور جو لوگ اپنا صوبائی گورنمنٹ ہے، جو اس میں سندھ گورنمنٹ جو مین ہولڈ کرتی ہے، اس کو اون کرتی ہے اپنا، جن کا رائٹ بھی ہے 18ویں ترمیم کے تحت بھی، اور ویسے بھی ان کو مینڈیٹ ملا ہے سندھ گورنمنٹ کو۔ اس میں بات یہ وفاقی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ 2 سال ہو گئے ہیں کہ ہم سندھ گورنمنٹ کو، اگر سندھ گورنمنٹ جو ہے کراچی والوں کو ڈیلیور نہیں کر رہی ہے اور اس میں ان کے اتحادی بھی برابر کے شریک ہیں، تو وفاقی گورنمنٹ قانون کی شق نمبر 135 کو استعمال کر سکتے ہیں، 40 کو استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ان کا رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے۔ 18ویں ترمیم، اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ بالکل انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہونا تو یوں ہی چاہیے کہ اگر ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے پیپلز پارٹی کو، تو ان کو اپنے مینڈیٹ کو فل اختیار کر کے اختیارات دینے چاہیے اور فنڈز ریلیز کرنے چاہیے۔ لیکن یہ کچھ ایسے ہیں کہ مفادات کی اس میں لڑائی بھی ہے۔ مفادات کی لڑائی یوں ہے کہ میں یوں کہوں گا کہ 14 ایم این ایز ہیں، پہلی دوسری پارٹی بڑی سندھ میں جو ووٹ بینک لے کر آئی ہے وہ وفاقی جماعت ہے، پی ٹی آئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چند اپنے جو ایم این ایز ہیں ان کو فنڈ ریلیز کیے ہیں اکراس دا بورڈ۔ کسی بھی پارٹی سے اگر ایم این اے بن کر کوئی آیا کرتے تو اور ایریاز میں کام ہوتے تو چلے، وہ کنٹروورشل نہیں ہوتے۔ یہ لڑائی صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ آئندہ کے لیے ووٹ بینک بنانے کے لیے، جو آئندہ اگر ووٹ بینک بنانا ہے تو سندھ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا مینڈیٹ قائم رکھے اور ڈیلیور کرے عوام کو۔ لیکن جی سر، میں یہی سے آپ سے کنٹینیو کروں گی یہاں پہ اسی کوشچن کے اوپر سردار نزاکت سے جانوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے۔ جس طرح ایک پولیٹیکل وار کنٹینیوڈ ہے لیکن کوئی کنکلوژن نہیں سامنے آ رہا کراچی کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے حوالے سے کچھ 4-5 دن پہلے ایک بڑا سٹیپ یہاں پہ سب نے اٹھایا۔ تینوں جو اسٹیک ہولڈر تھے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے دوست ہمارے ساتھ بیٹھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے بڑی خوش آئندہ بات ہے کہ سارے لوگ مل کے کام کرنے پہ آمادہ ہوئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انڈر دی سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب، یہ سارے لوگ جو ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے جو گورنمنٹ سطح پہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا یہاں پہ ایم کیو ایم کے جو دوست ہیں، ذرا ایک فیڈرل منسٹر بھی ایم کیو ایم کے، باقی میئر کراچی تو 28 تاریخ کو یہاں پہ سے ظاہر فارغ ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ سب کو مل کے کام کرنا چاہیے، لیکن جس طرح کے رومرز اور جس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے ریپریزنٹیٹیوز کی طرف سے، یہ بڑا افسوسناک ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں تماشا بن رہا ہے اس کا۔ اور آج یہ لوگ جس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مل کے کام کریں، آج سے اگر کچھ عرصہ پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ سن لیں تو یہ کہتے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کے خلاف ساتھ اور کسی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب یہاں پہ کراچی میں تشریف لاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی ان کا نجی ٹور ہوتا ہے،
مخصوص لوگوں سے وہ گورنر اس میں مل کے واپس چلے جاتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کو وہ انفارچونیٹلی آن نہیں کرتے. سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب جتنے ان کے انیشیٹیوز ہیں بالخصوص کووڈ-19 کے حوالے سے میرے خیال میں پوری دنیا کے اخبارات نے چھاپا کہ مراد علی شاہ صاحب نے جس طرح کے پریکاشنز لیے جو ہماری جو ایس او پی بنی تھی WHO کی اس کے مطابق. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کراچی کے مسائل کے حوالے سے سب کو مل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے. بڑی خوش آئندہ بات ہے کہ آج وہ لوگ بھی سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کی جو سپرویژن میں کام کرنے پہ آمادہ ہیں, جو کل تک کافی چیزیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی صورت میں مراد علی شاہ صاحب اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. جہاں تک آج عمران خان کی میں دیکھ رہا تھا کہ جو آپ نے ٹاپک رکھا تھا 2 سال آج کمپلیٹ ہوئے, میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس سوائے شرمندگی کے آج کچھ بتانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اس پاکستان کے اندر ایک سنگل میگا پروجیکٹ انفارچونیٹلی یہ نہیں دے سکے جس کو یہ بتا سکیں. آپ کو پتہ ہے سی پیک کے حوالے سے رکا ہوا ہے کوئی ایک پروجیکٹ 50 لاکھ غیر اور 1 کروڑ نوکریاں, یہ ساری چیزیں. میں آپ کو یہاں پہ کریکٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ کچھ ہفتہ پہلے کی اگر میں آپ کو 27 جولائی کی اگر میں بات بتاؤں تو اس پر بہت ہی کلیئرلی عاصم باجوہ صاحب نے سی پیک اتھارٹی کے جو چیئرمین انہوں نے کلیئر سٹانس دیا کہ کون کون سی ہائی ویز بن رہی ہیں, کہاں پہ جو ہے ریلوے کا پروجیکٹ کنیکٹ ہو رہا ہے. یہ تو ابھی کی بات ہے, میں 2 سال ان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں. یہ تو ابھی باجوہ صاحب نے کہا ہوگا, مجھے نہیں پتا اس چیز کا, انہوں نے بولا ہوگا, لیکن کوئی چیز ان کے پاس بتانے کے لیے نہیں. 50 لاکھ غیر 1 کروڑ نوکریاں اور 2 ارب ڈالر جو مراد سعید کہتے تھے کہ میں نے منہ پہ مارنے, وہ سارے احتساب کا جو سلیکٹیو احتساب انہوں نے کیا پاکستان کے اندر, جو اپوزیشن کی 2 جماعتیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو وکٹمائز کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین نیب کی جو ویڈیو انہوں نے یہاں پہ پاکستان کے اندر وائرل کروائی, اس کے بعد چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے, یہ تو کوئی بھی نہیں بول سکتا نا کہ کس نے کیا ہے, عمران خان کے دوست ہیں نا جن کے چینل نے کی, یہ تو پورے آپ کو بھی پتہ ہے, ظاہر ہے آپ میڈیا پہ ہیں تو آپ کو ساری چیزیں پتہ ہیں. اور پاکستان کے اندر کوئی ایک چیز بتانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے. آج ایک سنگل جاب کسی کو نہیں دے سکے سوائے اس کے کہ جی موٹیویشنل سپیچز کرتے رہے. باقی کیا ہوگا کہ سردار نزاکت صاحب کہتے ہیں کہ 2 سال مکمل ہو گئے, آپ لوگ کی کوئی پروجیکٹ کمپلیشن نہیں آئی, کوئی سامنے ڈیولپمنٹ نہیں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ الوینا آج کے شو میں انوائٹ کرنے کے لیے. اور میں بڑا حیران ہوں جو پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی وہ یہ تحریک انصاف کی اس سے کمپیئر کر رہے ہیں. آپ تو 12 سال میں 13 سال میں 12 بسیں نہیں دے سکے, کوئی کام نہیں کر سکے, وہ الگ چارج شیٹ ہے. اپنی کارکردگی بتانے کے لیے آپ نے بلایا تو میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے جو کووڈ-19 کی سچویشن تھی, پوری دنیا متاثر ہے. پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں جس کی پوری دنیا اس کو سراہتی ہے. معیشت کو سنبھالا دیا. موڈیز میں آپ دیکھ لیں, ہمارا جو رینک ہے سب سے اوپر ہے. اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں 22 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. گردشی قرضے آپ کے تقریباً ختم ہو گئے ہیں. آپ کے کرنٹ ڈیفیسٹ آپ کا ختم ہو گیا ہے. آپ بالکل معیشت آپ کی سٹیبل ہو گئی ہے. آپ جیسے آج اسد عمر صاحب نے کہا کہ خان صاحب آپ کریز پہ جم گئے, آپ وہ لمبی اننگ کھیلنے والے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ML1 جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کے زمانے کا ٹریک تھا. 6000 ارب روپے ہم نے ان کے لیے رکھے ہیں. وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. آپ نے BRT پر اتنا چرچا کیا. اب پاکستان کی سب سے بہترین جو ہے بسز سروس ہے. آپ تو آپ کی بسز دیکھ لیں, ابھی تک کھٹا رہا ہے اس پہ لوگ, سڑک پہ اوپر لٹک رہے ہیں, نیچے لٹک رہے ہیں, پینے کا پانی نہیں ہے. آپ مجھے میں بتا رہا ہوں نا آپ کو پروجیکٹ, یہی تو میں بتا رہا ہوں. ایسٹ انڈیا کے بعد کسی نے ریلوے کو چھیڑا ہے. آپ دوسرا میں بتا رہا ہوں نا, 12 ہزار روپے ہم نے 36 لاکھ سے زائد لوگوں کو دیا. آپ نے کیا دیا آپ مجھے بتائیں. میں بتا رہا ہوں پروجیکٹ ہیں یہ عوام کے لیے. میرا پروجیکٹ کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ ڈیم کے 3 ڈیم ہم نے شروع کروائے. آپ کے زمانے میں کیا تھا آپ مجھے بتائیں. آپ نے 5 سال میں تو آپ نے 5 ماجد کی تلی نہیں بنائی والا بھٹو زندہ کرنے کے. آپ کیا بات کرتے ہیں یار کمپیئر ٹو تحریک انصاف. آپ کی بنیادی معیشت کا سٹرکچر کو آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں. آپ تو دیوالیہ کر کے گئے ہیں. 18 بلین سے زیادہ کا کرنٹ ڈیفیسٹ خسارہ تھا ہمارے پاس, اب ہمارے پاس 0 پہ آ گیا ہے. آپ ہمیں کیا دے کر گئے تھے؟ ہم کیا ملک کا تو دیوالیہ ہونے تک قریب آ گیا تھا. یہ تو اگر تحریک انصاف کی دیانتدارہ قیادت نہ ہوتی. کراچی کے معاملے کے اوپر اگر ہم دیکھیں, یہ ایک جنرلی عوام کی رائے ہے کہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز مل کر کبھی بھی کراچی کے لیے سولوشن نہیں سوچ سکتی. کیٹیگوریکلی پاسبل بھی ہے, لیکن ویسے اگر ہم دیکھیں پولیٹیکل وارز کی وجہ سے پاسبل نہیں دکھائی دے رہا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں کراچی کی جب بات آتی ہے تو کراچی سندھ کا حصہ ہے. یہ تو کبھی اپنے حصہ مانتے نہیں.
सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, चूँकि ये मुसलसल 3 टर्म इनके यहाँ सूबाई में, 2 इनके वफाक में हो चुके हैं, लेकिन उसमें कराची को तरक्की नहीं दी। कराची के साथ सौतेली माँ का सलूक किया, वो किया है पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के बाद। हम मजबूर हैं, अगर हम अगर कोई कदम उठाते हैं, जैसे मेरे भाई ने बात की है 135, 140 या 149 हम उठाते हैं, ये तो इनका रोना है, जमहूरियत खतरे में है। इनको नेब बुलाती है, जमहूरियत खतरे में। नेब का चेयरमैन हम तो नहीं लगाया था, आप ही नहीं लगाया था, हमारे कोई लगाए हुए लोग नहीं है। केस भी नून लीग ने इनके ऊपर किया था, आज डिफेंड भी नून लीग को कर रहे हैं। भाई मैं कहता हूँ इनके तो सिफारती कोई पॉलिसी है न इंटरनल पॉलिसी है। ये तो एक मजमुआ है, एक भुट्टो के नाम पर चलने वाली पीपल्स पार्टी, बाकी इनके पास कुछ नहीं है बेचने के लिए। जाहिद अवान साहब, अगर हम आर्टिकल 149 के हवाले से देखें उसको, उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के हवाले से बात, इंस्ट्रक्शंस के हवाले से बात है, साथ ही साथ 18वीं तरमीम जो है उसको भी बहुत क्वेश्चनेबल बना दिया है। पर्टिकुलरली 18वीं तरमीम मीन्स एक सूबा बाइख्तियार होना, उसके पास ऑटोनॉमी होना, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, लेकिन हमें वो ऑटोनॉमी का एक्सरसाइज होते नहीं दिखाई दे रही। क्या इसलिए क्वेश्चन हो रहा है 18वीं तरमीम के ऊपर, या फिर कि जो उसकी असल रूह है वो उससे अप्लाई नहीं हो रहा, या कोई और वजह है? नहीं, देखिए इसमें 2 वजूहत हैं। एक वजह तो है कि 18वीं तरमीम के तहत इनको फ्री हैंड देना चाहिए और फंड्स रिलीज फेडरल गवर्नमेंट, उनके जो हक बनता है, राइट्स बनता है, सिंध गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू जनरेट करके देती है सिंध से, कराची से खासकर, उनको उतना हिस्सा भी मिलना चाहिए। एक लेकिन दूसरा पास्ट में पर्टिकुलरली ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करने के लिए ना, कि अगर हेल्थ हो या एजुकेशन हो, पूरा प्रोविंस का राइट है, रादर देन कि कोई और बाहर का जो है एक्सरसाइज या वफाक उसको एक्सरसाइज करे, वो पूरा का पूरा इख्तियार सूबे के पास है। लेकिन जब पूरा इख्तियार सूबे के पास है तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा? यही मैं कहने लगा था कि दूसरी तरफ अगर देखें, एक तो 18वीं तरमीम मैंडेट है, इनको दिया जाए, दूसरी तरफ वो बदकिस्मती से जो पास्ट में इनकी गवर्नमेंट रही हैं और इनके एहतियाती जो आज PTI के एहतियाती हैं, जो वो कल कुछ अरसा जो है लास्ट जो टर्म्स हुई थी उसमें सिंध गवर्नमेंट के एहतियाती भी रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ने और एहतियातियों ने मिलके, यानी MKM ने कुछ कराची को डिलीवर नहीं किया, सिवाय बंदर बांट के, नाराज़गियाँ, असम्बली से बाहर आना, फिर तयशुदा अपना पैकेज पे वापस चले जाना। तो कराची को अगर डिलीवर किया होता तो आज 18वीं तरमीम पे ये सीना चौड़ा करके अवाम के सामने बात करते और अवाम खड़ी होती पीपल्स पार्टी के साथ कि ये आपका राइट है। अपना इन्होंने भेजा, अमेरिकन सदर ने लॉस एंजलिस में फौज भेजी उन्होंने, और सूबे ने वापस कर दी अपने इख्तियारात के थ्रू, फेडरल गवर्नमेंट ने भेजी। सूबे के इख्तियारात जो होते हैं वो बिल्कुल उनको अथॉरिटी होती है कि वो अपना फौज से करवाएं कोई काम, या अपने इख्तियारात यूज़ करें, या अगर दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर काम करना चाहें। दूसरी पार्टियों के साथ सबसे अव्वल तो कोशिश ये करनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को कि सिंध गवर्नमेंट के साथ अगर काम करना है, जिस तरह पास्ट में अली जैदी साहब कूदे मैदान में KE से कुछ फंड लिए नाले के लिए, सफाइयों के लिए, और ये वो बदनामी भी उठाई और कोई काम नहीं हो सका। जब इस तरह की हरकतें करेंगे फेडरल वजीर, तो फिर वो बदनामी की तरफ जाता है ना, फेडरल गवर्नमेंट पे भी ट्रस्ट खत्म होता है। फेडरल गवर्नमेंट ने भी तो 2 साल में डिलीवर नहीं किया ना, अपनी हर बात के अगेंस्ट चले। जो वादे उन्होंने कंटेनर पे खड़े होके आवाम से किए थे, हम आते साथ ये करेंगे, आज जो वो उनके यंग जो वजीर हैं मुराद सईद, वो कहते हैं कि मैं इतने अरसे में इतने दूध की नहरें बहाएंगे और इतने पैसे रेवेन्यू ले आएंगे, इतने अरब खरब रुपए। तो अब तक जो अवाम तो सिंध गवर्नमेंट के हाथों भी पिस रही है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी कुछ डिलीवर नहीं किया है। अब अवाम जो है वो सदारती निज़ाम की तरफ सोचती है या फौज की तरफ सोचती है। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर आप बात करते हैं तो उस पर भी तो क्वेश्चंस रेज करती हैं अपोजिशन जमातें। देखें, ये हमारी कौम जो है ना, ये डंडे की कौम है। मैं आपको सीधी बात कहूँ, ऐसे भी तो जाके कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है पास्ट की जो जिसने अपना मदद नहीं ली है, पीछे अपना इदारों की इमदाद नहीं ली है, इदारों के ज़रिए फ्रंट पे नहीं आए, रह गई अपना बात कि ये
پی ٹی آئی نے تو کہا تھا کہ ہم جو ہے بالکل اپنا نہ قرضے لیں گے، قرضے ڈبل کر دیے، جو 5 سال میں انہوں نے لیے تھے نون لیگ نے، انہوں نے 2 سال میں لیے قرضے۔ اگر آپ نے دیے تو قرضے لیے کتنے آپ یہ بھی تو دیکھیں نا۔ کچھ کام اسی طرح پی ٹی آئی کے اب 2 سال مار جو پڑ رہی ہے پی ٹی آئی کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ صرف پڑ رہی ہے ان ایکسپیرینس جو تھے ٹیم ان کی، جن کو بالکل 18 سال 22 سال خان صاحب کہتے ہیں میری سٹرگل ہے، بالکل ہے، اس سے میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں، ایک جد و جہد آئیں، لیکن وہ 22 سال انہوں نے جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھیں، اداروں کے اندر جو کمزوریاں تھیں، ملک کس نیز سے گزر رہا تھا، کرائسس سے گزر رہا تھا، ان کو تو یہ کھڑے ہو کے خود کہتے تھے مجھے ہر چیز کا پتہ ہے الوینا، تو پھر یہ اس کے اگینسٹ ہر چیز انہوں نے کی، اگینسٹ کی کچھ چیزیں۔ اب 1-1.5 سال میں جب ان کی ٹیم کئی بار وہ ان کے وزراء، ان کے اپنے جو مشیر چینج ہو چکے، اب جا کے یہ ٹریک پہ آئے ہیں کہ کچھ چیزیں صحیح ہونے لگی ہیں۔ وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس جانیں گے۔ کراچی کے حوالے سے کیا رائے عمل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس میں نے جاننا تھا، سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے کراچی کے حوالے سے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دکھائی دے رہی اور کچھ کویسچنز ہیں عوام کے ذہنوں میں، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں الوینا، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت کے اوپر جس طرح مراد علی شاہ صاحب نے جتنا کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی لوگ بہت بات کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے کاموں کو اور ان کے کاموں کو اگر کمپیئر کرے تو میرے خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب کے 10% کام بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی بنسبت۔ جہاں تک میں پازیٹیو وے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح این ڈی ایم اے کے دوست ہمارے کراچی تشریف لائے، چاہے وہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشن پہ ہی آئے، ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے۔ ہم تو فیڈرل گورنمنٹ کو ڈے 1 سے کہنے کہ بھائی کراچی کے لیے کوئی کام کر لو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے 162 روپے ایم کیو ایم کے ساتھ کمٹمنٹ کیا تھا اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ کہ ہم 162 روپے دیں گے۔ آج میں آپ کے چینل کے توسط سے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کو کہتا ہوں کہ خدا کراچی کو 162 روپے دے دے تاکہ کراچی کے لیے۔ لیکن ان حالات میں آپ کو نہیں لگتا پی ایس پی خود کو کیش کری؟ مصطفیٰ کمال صاحب بار بار ایک امتحانی دلا رہے ہیں، لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ انہی اختیارات میں انہوں نے کتنا ڈیلیور کیا اور کیا ان کی کوارڈینیشن تھی۔ وہ تو ظاہر ہے میئر کراچی اب جا رہے ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں فیڈرل گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ جو کمٹمنٹ آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ کی ہے، جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ کی ہے کہ 162 روپے دیں گے، بیش آپ جس کو مرضی دے دیں، میئر کراچی کو دے دیں، ایم کیو ایم کو دے دیں، لیکن کراچی کے لیے پیسے تو دیں نا کم از کم۔ جو عمران خان صاحب کی کراچی کے لیے یا سندھ کے لیے کتنی ہمدردی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب 3 کروڑ کی آبادی اور 3 ارب بجٹ، 2 سالوں میں عمران خان ایک دن کے لیے بھی کراچی سے نہیں رکے۔ اور 3 کروڑ کی آبادی اور 3 ارب بجٹ اپروپریٹ دکھائی دیتا ہے۔ میری سن لینا، 3 ارب روپے بجٹ کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب کی جو کراچی والوں کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ کراچی آتے ہیں، ایک مخصوص جیسے ایک اپنے کلب ممبر ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس۔ جو کراچی سے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ووٹ جو سلیکٹ کروا کے اسمبلی میں بھیجا انہوں نے، سلوشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ میں سلوشن کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں، میں آج کوئی کنٹروورشل بات نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے کہ 3 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے، میں اس کو خراب نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو گڈ جسٹس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ، ایم کیو ایم کے دوست، پیپلز پارٹی، سارے مل کے کراچی کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے کام کریں۔ اگر کراچی بہتر ہوگا تو پورا پاکستان بہتر ہوگا۔ کچھ ریزرویشنز ہیں، مراد علی شاہ صاحب نے 2 دن قبل جو اسٹیٹمنٹس تھے وہ کچھ اور تھے، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے اس میں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں نا، جو میٹنگز کے اندر ہوتا ہے نا، انفارچونیٹلی ان کے کچھ 6-8 لوگ ایسے ہیں کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، جو لوگ اس سارے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ، میں نام بھی لے لوں گا،
کووڈ کے حوالے سے شکاگو ٹریبیون جیسے اخبار نے لکھا امراض علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن جب عمران خان اور ان کی حکومت نے دیکھا کہ امراض علی شاہ کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے، انہوں نے اپنے 2-3 منسٹر یہاں پہ بھیج دیے، فیصل وابڈا اور علی زیدی جیسے لوگ بھیج دیے، جنہوں نے آ کے خام خواہ پریس کانفرنس کر کے کووڈ 19 کے حوالے جو پریکاشنز تھے، جو میجرمنٹ تھی، وہ ساری خراب کی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر صاحب نے صرف سندھ گورنمنٹ کے لاک ڈاؤن کو خراب کرنے کے لیے حیدرآباد میں کھانا رکھ دیا، اور انفارچونیٹلی ان کو بھی کووڈ 19 کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ساری ان میچورڈ چیزیں، اور میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی میں بہت سارے سنجیدہ لوگ بھی ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ سردار صاحب کنکلوژن کے اوپر آتے ہیں۔ اب اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہے کراچی کے حوالے سے؟ دیکھیں کراچی کے حوالے سے کل بھی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب کے ساتھ این ڈی ایم اے کے لوگوں کی میٹنگز ہوئی ہیں۔ ہم ساری چیزیں جتنے کراچی کے حوالے سے ایشوز ہیں، چاہے وہ کچرے کے حوالے سے ہیں، نالے صاف کرنے کے حوالے سے، ہم خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو سندھ گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہی ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے، لیکن اگر اس چیز کو سامنے رکھ کے اختیارات چھیننے کی کوشش کی جائے گی، یا یہ جو آرٹیکل سو کارڈ جو گورنر صاحب خواب دیکھ رہے ہیں، دیکھیں جو گورنر صاحب خواب دیکھ رہے ہیں نا کراچی کے سندھ کے اوپر قبضہ کرنے کی، یہ کبھی بھی ان کو نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں نا، اچھا اس کی وجہ سن لینا میری، سن آرٹیکل 149 کی سچویشن ہے ہی نہیں نا کہ جس کے اوپر یہ آرٹیکل 149 کی بات کریں، کہ یہ بیسکلی ان کے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، ان کے ایم این اے ان کے جو ایم این اے وہ نجی محفلوں میں خود کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب ملتے بھی نہیں ہیں اور ہمیں کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے۔ یہ صرف اپنی بے روزگاری ختم کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ سے کچھ اختیارات چاہتے ہیں جو کسی صورت میں جو پاکستان کے آئین اور 18ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے ایک انچ اس سے زیادہ اختیارات کسی کو نہیں ملیں گے۔ بھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے ہی کانسٹیٹیوشن کا ہے، لیکن اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں۔ اچھا چلو آپ یہ مجھے بتائیں نا، آپ 149 کی بات کر رہے ہیں، آرٹیکل 6 بھی تو ہے نا، وہ اس کو اٹھا کے خام خواہ تو نہیں لگا دیا جاتا، ظاہر ہے اس کا آرٹیکل کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر آرٹیکل لگتا ہے نا۔ لیکن ہم آرٹیکل 149 کو اگر کمپلیٹلی پڑھیں، اس میں سمپل یہ لکھا ہوا ہے، میرا سوال مجھے پتا ہے میں نے پڑھا ہوا ہے نا، اس میں سمپل یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سمپل اگر اس میں کوئی ایک اگر کام نہیں ہو رہا، ایڈریس نہیں ہو رہا، اس کو اتھارٹی جو ہے ایڈمنسٹر کرے گی، اس میں کیا ایشو ہے؟ میری سن لینا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا، تو پھر کام کروا لیں۔ جب ایک ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے تو وہ پورے ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، وہ پرائم منسٹر پاکستان آن کرے نا سندھ گورنمنٹ کو، آ کے چیف منسٹر سندھ سے بیٹھے ملاقات کرے، یہاں آ کے مخصوص لوگوں کو مل کے، تو وہ چلا جاتا ہے، پھر پیچھے 4-5 لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے سٹیٹمنٹ دینے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ہی کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں جو میرے بھائی نہیں دے سک رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے سوال کا جواب دیں۔ سردار صاحب ان کو بولنے دیں، اب ان کا ٹائم ہے۔ آپ کو میں نے ڈسٹرب نہیں آپ میری بات کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی، بیچ میں ڈسٹرب کر رہے تھے، میں بات کر رہا تھا تو یہ ڈسٹرب کر رہے تھے۔ آپ دونوں ہی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس سے بیٹھے کر لیں بھائی، آپ کی یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو این ڈی ایم اے آئی ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں میرے بھائی، اور آپ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ 149 اگر لگے تو وہ تو کانسٹیٹیوشنل ہے، تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ یہی بات کر رہے ہیں بھائی، یہ ہار مان چکے ہیں، یہ سندھ میں ڈیلیور نہیں کر پائے، یہ اگر ویلکم کرتے یہاں پہ دو معاملات ہیں نا، یہاں پہ دو معاملات ہیں، آپ سوال گندم کر رہی ہیں، جواب چانا دے رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے سیناریو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طرف گورنر صاحب آرٹیکل 149 کی طرف جو ہے نشاندہی کرے، دوسری جانب اگر ہم کچھ ریسنٹ پروسیڈنگز کی حوالے سے بات کریں چیف جسٹس آف پاکستان کی، جس میں کراچی کے بہت سارے معاملے اور مسائل ایڈریس ہوئے، اس میں جو کچروں اور نالوں کا جو معاملہ تھا اس پر بھی بات ہوئی، تو اس میں این ڈی ایم اے کو جو ہینڈ اوور کیا گیا، پھر اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے جو ہے دوبارہ اس کے اوپر اپلیکیشن دی، وہ بھی رد ہوئی، تو یہ سارے معاملے تو ایسے لگ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا کنٹرول کہیں لوز بھی نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن پھر اس کے بعد وہ کام بھی نہیں ہو رہا۔ بھائی وہ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے بھی نہیں آتے، یہی تو سچویشن ہے، کام یہ نہیں کر پا رہے، لیکن جو کرے گا تو یہ تصویری نمائش ضرور کریں گے۔ اگر این ڈی ایم اے والوں نے کام شروع کر دیا، آپ بتائیں 10 منٹ کی بارش میں پورا کراچی جام ہو گیا، میں کوئی پی ٹی آئی کا ذیلی ونگ تھوڑی ہے، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے، شرم کا باعث ہے جمہوری قوتوں کو کہ فوج آ کے نالے صاف کرے، یہ کام ان کا نہیں ہے۔ این ڈی ایم اے دیکھیں انہوں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، کریکٹ کر رہا ہوں نا، کریکٹ کر رہا ہوں، آپ کر لیجئے گا، بے شک نہیں پتا نا، دیکھیں ان کا ہیڈ کون ہے،
एनडीए में हेड बेशक कौन है? हेड कोई भी आप हो। अब छोड़ देना इस बात को। इमरान खान का हेड कौन है? सरदार साहब इस तरह तो व्यूज की समझ नहीं आएगा, मैं आऊंगी। मौका नहीं देंगे तो फिर ये तो खरा सही नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि जब ये सूबाई हुकूमत काम नहीं करेगी, किसी एक सिटी को भी नहीं संभाल सकेगी, तो फिर हमारी मजबूरी है फेडरल आएगा, जो भी कानूनी उस पे होंगे नुक्ते होंगे, उसके पेश नजर जो हमें कानून आइन कानून इजाजत देगा उस तरीके से लतीफ हम आएंगे। कोसर साहब कहते हैं कराची की बात सिर्फ करते हैं, आप लोग लाहौर भी दिखा दें। बिल्कुल लाहौर दिखाएं, आप मीडिया दिखाते हैं ना, मैं तो हम तो हर एक जगह की बात दिखाएंगे तो पेमरा का नोटिस आ जाएगा ना। हम खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर की बात करते हैं, दिखाएंगे तो पेमरा का नोटिस आ जाएगा। कोई नहीं, आप लोग आ जाएगा ना, आपको आया ना पेमरा का नोटिस। आप दूसरे स्कैंडल देखें, मैं आपको जो पेमरा का नोटिस आया उसकी भरपूर हमने जो कल परसों मुआहिदा किया नहीं, उसमें 700 अरब रुपए उन्होंने वापस करने। लेकिन सरदार साहब आप लाहौर नहीं दिखाना, पेमरा का नोटिस आ जाएगा। ये बड़ी ब्रेकिंग है, ये कल भी ब्रेकिंग न्यूज थी, ये भी बड़ी न्यूज है। आवाम को हमने खुशखबरी, 2 साल में हमने क्या किया, IBPs के साथ जो इनका मुआहिदा था डॉलर में था, 700 अरब रुपए उन्होंने रिटर्न करने हैं, पाकिस्तानी कौमी खजाने में पैसे जमा करने हैं, प्लस हमारे जो यूनिट प्राइस होंगे वो रुपए के हिसाब से। नहीं, ये बड़ी हमारा भाई जवाब क्या दे रहा है, मैं इसकी मैं आपके जवाब की तरफ भी आता हूँ। ये एक अच्छी खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप 2 साल हमसे कारकर्दगी पूछ रहे हैं, आपने तो मेरे भाई 13 साल में 10 बसें नहीं दे सके। एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें, कचरे के ढेर बन गए। आप पानी की नक्काशी के लिए हम फौज बुलाएं, सैलाब के लिए हम फौज हुकूमत चलाए, यहाँ पे मैं दोबारा से अपना सवाल रिफ्रेज करूंगी कि एक तरफ जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उसमें देख रहे हैं हम कि पीपल्स पार्टी को कह रही है, कंप्लीटली दिखा रही है कि हमने अपना काम खुद एक्सरसाइज करना है, लेकिन एग्जीक्यूशन उसकी नहीं हो पा रही। फिर गवर्नर साहब की बात के ऊपर रिबाटल आता है कि हम कोई भी किसी भी किस्म की कराची के हवाले से कोई जो लॉज हैं उनके ऊपर कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दिखाएंगे, लेकिन अनलॉफुल लॉज की बात हो रही है। तो फिर इस वक्त आप, और फिर उसके बाद हमने रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें कि तीनों जमातों का इकट्ठा होना, उसके ऊपर बात करना, फिर दोबारा स्टांस का जो है चेंज होना, ये क्या है? अवाम कंफ्यूज है। जमातें इकट्ठा हुए, एक हमने तय किया इनके साथ कि सब ने मिलकर कराची के डेवलपमेंट में पूरा किरदार अदा करना है। फिर रात को ये बैठे, इनको होश आया, इनको पता लगा ये तो सारे के सारे हम तो कुछ कर ही नहीं सके, क्रेडिट फिर ये ले सकेंगे, तो उन्होंने रात में कोई एक बयान दिया, सुबह सीएमसी ने कहा ठीक है, मुझे एक मिनट मैं आऊंगी, उनको टाइम नहीं मिलेगा, उनको टाइम नहीं मिलेगा। कर रहे हैं हम, पीटीआई को वेलकम नहीं कर रहे, हम इदारे को वेलकम कर रहे हैं, हम इदारे को वेलकम कर रहे हैं, काम को देंगे। सरबुलंद साहब, अवाम के जहनों में 2 इस वक्त परसेप्शंस है। एक ये परसेप्शन कि आप 3 जमातें कभी भी 24 घंटे भी इकट्ठा नहीं हो सकती। दूसरा परसेप्शन ये है कि आप लोग अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तीनों साथ इकट्ठे, जो हमने देखा कि पिक्चर सेल्फी में पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और फिर PTI, तीनों जमातें PTI का नाम नहीं ले, फिर कैमरा का नोटिस आ जाएगा। यहाँ पर हुकूमत पहले उन लोगों का जो नोटिस है ना, वो पीछे से आप लोग की भी बैग थी। नहीं, हमारी कोई बैग नहीं है, हम पहले आप लोग। मैं बताऊं ना कि सरदार नजाकत साहब मेरे भाई हैं, इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पीपल्स पार्टी को डिफेंड कैसे कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि इनकी कारकर्दगी 0 है भाई। आप कहीं भी चले जाएं, कराची को खान साहब ने 15 करोड़ रुपए मैंने इसको दिए, 15 करोड़ के अभी दूसरे टेंडर आने वाले हैं। हम तो पैसे भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, एनडीए को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, और सारे के सारे आप लोग जो है ना कागजों में सारी कार्रवाई करते हैं। नहीं मिल रहा है, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, मैं आपको बता दूं। इन्होंने 500 करोड़ रुपए रखे हैं सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर के लिए, वो कहाँ है मुझे बताएं। ठीक है, ये गलत बयानी, इनके रिबटल, दोनों का रिबटल दे दीजिए। लुइना, ऐसे है कि ये अब भी जो है ये कभी भी एक होके काम न कर सकते थे, न कर सकेंगे। ये लड़ाई सिर्फ जो है वो बंदर बांट की है। मैं आपको फिर बताऊं, अभी भी ये जो 3 इकट्ठे हुए हैं बिहाइंड द वॉल, वो डंडे के जरिए इकट्ठे हुए, जिन्होंने इनको इकट्ठा बैठने पे मजबूर किया है कि भाई कराची में करते हैं आप काम या फिर हम करें। अब जो बात पहले दिन डंडा, दूसरे दिन डंडा हट गया, बस वो क्या है, एग्जेक्टिव पावर जो है वो सीएम ने कहा है हम यूज नहीं करने देंगे, एग्जेक्टिव पावर हमारे पास रहेगी, जो उनका राइट भी है पीपल्स पार्टी का, वो होना भी चाहिए। अब वो जो बात सदाकत साहब की है, कुछ बातें तो इसमें हकीकत है, पीपल्स पार्टी ये नहीं है कि
डिलीवर नहीं किया, ये कराची में कुछ किया, लेकिन मेन मसला बैठने की क्या फिलॉसफी दिखाई दी, वो फिलॉसफी, उस फिलॉसफी पे आ रहा हूँ। पीटीआई के जो एमपीएज हैं और एमएनएज हैं वो असल में तीनों के साथ नहीं अभी जो मेन मसला जो अंदर पीटीआई में आ रहा है, खान साहब आते हैं यहाँ पे, एमपीएस एमएनएस हर वक्त खड़े होते हैं, सब में उनसे मिलते नहीं चले जाते हैं, सीएम से मिलते नहीं चले, एक टोला है पीटीआई का मखसूस जिनसे वो आते हैं, वो मिलते हैं और चले जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हकीकत है, जिसकी वजह से पीटीआई के अपने एमपीए एमएनएस जो डाई हार्ड वर्कर्स हैं जो आज इक्तिदार में लाए, वो बिल्कुल उनसे डिसहार्ट हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है सदाकत साहब की, जिसको मैं तस्दीक करता हूं, नज़ाकत साहब की, सरदार साहब की। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं जो पीटीआई के जरिए फंड क्यों नहीं रिलीज कर रही है, उसकी भी वजह यही है, एमपीएस एमएनएस कहते हैं फंड आप रिलीज करें गवर्नर के थ्रू, मिलके बैठे बांटे, तो उस पे सिंध गवर्नमेंट एग्री नहीं हो। उनको भी चाहिए कि जिन इलाकों से हम वोट बैंक लेके आए, वो इतनी स्ट्रगल करके आए हैं, हर बंदा ग्राउंड रियलिटीज देखें तो वो पीटीआई का जो जेन्युइन वर्कर्स है रो रहे कि हमारे हाथ में क्या आया, ना कोई जॉब्स मिली, ना कोई हमने इतना अरसा जिद्दोजहद की इक्तिदार में लाने के लिए, ना हमारी कोई वैल्यू एंड इज्जत है। हम एमपीएस की आप देख लें, कई एमपीएस बेचारे अपना जाती काम कराने के लिए रुलते हैं, उनका सुनाई नहीं है। फेडरल अपना मिनिस्टर हैं अली जैदी हैं, उन्होंने किसी को एक वर्कर को बताएं डिलीवर किया, जाती उन्होंने जो किया है मफादात उठाए हैं। इस तरह फैसल वावडा साहब हैं, आए थे मैं ये कर दूंगा, आइडेंट पे गए, ये किया, उन्होंने क्या किया, तो ये चीजें हैं, इन हकीकत को कोई डिनाई नहीं कर सकता। साहब, एक तरफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स हम देख रहे हैं, कोर्ट सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम है, लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी वीक दिखाई देती है, चाहे सूबाई हो या वफाकी हो। तो इस पर कराची के मामलात कैसे एड्रेस होंगे, वन लाइनर क्विकली। अब मैं बता रहा हूं कि बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट्स अब सुने, अब वो करना चाह रहे हैं। बिलावल साहब जो है, मैं एक कंट्रोवर्शियल होके नहीं, मैं इससे सियासत से हट के बात करना चाहूँ, उनकी जो स्टेटमेंट देखता हूँ अभी जो देते हैं, तो बिलावल साहब वाकई कराची के लिए, सिंध के लिए और पाकिस्तान की पार्टी दोबारा इन होके बनना चाहते हैं और कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब मामलात कुछ ऐसे आगे निकल चुके हैं, उसको आने सर से आगे निकल चुके हैं, वापस आने में टाइम लगेगा। पीटीआई के जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुझे उनसे बड़ी हमदर्दी है। इमरान खान की जो एटीएम्स थी वो अपने पैसे 5-5 दफा पूरे कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई का ग्रास रूट लेवल का वर्कर था, जिसकी 22 साल की जद्दोजहद आप की बात कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला, जैसे अमान साहब ने कहा, उनको कुछ नहीं मिला, उनकी बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, उन्होंने अपनी जिंदगियां पीटीआई के लिए दी हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जो एटीएम्स थी, मैं सिर्फ आपको इतनी बात बोल रहा हूँ कि हमें किसी डंडे से कोई खौफ नहीं है। हमने ज़ियाउल्लाह का मुकाबला किया, हमने जनरल परवेज मुशर्रफ का मुकाबला किया, हमने अयूब खान का मुकाबला किया, हम आज इमरान खान जैसे बेहतरीन डिक्टेटर का भी मुकाबला कर रहे हैं जो अपोजिशन जमातों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। इनकी तकरीर तो पहले नशर हो चुकी है, इनकी तकरीर तो पहले हो चुकी है। जी वन लाइन क्विकली, वक्त खत्म हो गया भाई। वन लाइन ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दोनों करप्ट जमात थी, दोनों ने एक दूसरे पे इल्जामात लगाए थे, केसेस किए और सारे जमात सारे लोग इन्होंने ले लिए वापस, कोई भी हमने सारे करप्ट लोग इनको दे दिए, वही केस से भुगत रहे हैं, ये नेब में भी जा रहे हैं, जेल में भी जा रहे हैं, ये नाअहल भी हो रहे हैं। ये मुझे बताएं कि पीटीआई ने गरीब आदमी को 2 साल में क्या डिलीवर किया। बहुत शुक्रिया सरबराह साहब, पाकिस्तान तरीके से आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब, पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया जाहिद अमान साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। हमें कुछ नहीं चाहिए यार।